السلام علیکم۔ آج ہم لیسن 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبجیکٹ ہمارا SE601P سافٹ ویئر کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ہمارا ٹاپک ہے جنیرک پروگرامنگ۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں ہمیں لیسن 2 کو تھوڑا ریوائز کرنا پڑے گا۔ تو لیسن 2 میں ہم نے پڑھا تھا انفارمیشن شیئرنگ بٹوین آبجیکٹس۔ تو اس میں سب سے پہلے تھا جنرلائزیشن۔ جنرلائزیشن کیا چیز تھی؟ دا پروسیس آف ایکسٹریکٹنگ کامن کریکٹرسٹک فرام ملٹیپل کلاسز ٹو کریٹ اے مور جنیرک پیرنٹ کلاس۔ اس کو آپ میمورائز کیجئے، پچھلے لیسن میں ہم نے اس کو بریفلی ڈسکس کیا تھا۔ سیکنڈ ہم نے انہیریٹنس پڑھا تھا، a mechanism where a child class acquires properties and behaviors of a parent class۔ اسی طرح ایکسٹینشن ہم نے پڑھا تھا، adding new functionality to an existing class without modifying its original code۔ Overriding, redefining a method in a subclass that already exists in the parent class to provide a specific implementation۔ implementation کا ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے پہلے وہ ایک ہم نے ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ آپ کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں اور ایک لسٹ دیتے ہیں، تو یہ اوور رائڈنگ کا آپ کو امید ہے یاد ہوگا، اور وہ بندہ آپ کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق جب کام کرتا ہے تو وہ امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ریئلائزیشن، امپلیمنٹنگ اینڈ انٹرفیس، یہ ایک انٹرفیس ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں۔ میں دوبارہ اوور رائڈنگ ریپیٹ کر چکا ہوں۔ بیسیکلی ریئلائزیشن میں یہ چیز تھی کہ ہم انٹرفیس دیتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرواتے تھے، جبکہ اوور رائڈنگ از سم تھنگ ایلس۔ اس کو آپ دوبارہ ریڈ کر لیں، ری ڈیفائننگ اے میتھڈ ان اے سب کلاس دیٹ آلریڈی ایگزسٹ ان دی پیرنٹ کلاس ٹو پرووائڈ اے اسپیسیفک امپلیمنٹیشن۔ اس کو ہم ری ڈیفائن کرتے ہیں اگر ہم اپنی ضرورت کے مطابق کچھ نئی چیز کرنا چاہتے ہیں، تو جو کوڈ ہم نے کہیں سے حاصل کیا ہے اس کو کچھ پارٹس کو اوور رائڈ کرتے جاتے ہیں اور اپنی اسپیسیفک امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں اس سے۔ آگے ہے پولیمورفزم، the ability of a single function, method or object to take multiple forms based on context۔ تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہوگا لیسن 2۔ تو آج ہم نے لیسن 3 ریڈ کرنا ہے، تو چلتے ہیں لیسن 3 کی طرف، جس کا ٹاپک ہمارا ہے جنیرک پروگرامنگ۔ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں سب سے پہلے۔ جنیرک پروگرامنگ از اے وے ٹو رائٹ کوڈ that is reusable across different data types۔ different data types. It allows you to write functions and classes with a variety of different data types without rewrite the code for each type۔ اس کو تھوڑا سا آپ غور کیجئے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سی ڈاٹا ٹائپس ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہر ڈاٹا ٹائپ کے اگینسٹ آپ الگ الگ کوڈ لکھیں، یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جنیرک پروگرامنگ کہ ایک ہی کوڈ کے اندر آپ کے ملٹیپل ڈاٹا ٹائپس یہ یوز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ جنیرک پروگرامنگ ہوتی ہے۔ جنیرک پروگرامنگ از آفن یوزڈ ان C++ ٹو کریٹ کنٹینرز classes۔ Container classes like that can hold objects of any type۔ Generics are often implemented by writing generic code۔ You can make your code more flexible and easier to maintain۔ تو بجائے ہم تھوڑا سا اس کو ریڈ کرتے ہیں، جنیرک پروگرامنگ کو مزید سکرول ڈاؤن کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے یہ چیز ریڈ کرنی ہوگی کہ ڈاٹا ٹائپس کیا ہیں۔ ہم نے جب جنیرک پروگرامنگ کی ڈیفینیشن ریڈ کی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جنیرک پروگرامنگ ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس کو
ایک ہی کوڈ کے اندر سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بجائے اس کے کہ ہر ڈیٹا ٹائپ کے لیے آپ کچھ الگ الگ کوڈز لکھیں. تو جنیرک پروگرامنگ ان تمام کو اپنے اندر ایک جگہ پہ سمیٹ کر آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ آپ اس کوڈ کو ایک ایفیشینٹلی یوز کر سکیں، ایک لمبی پروگرامنگ سے بچاتی ہے آپ کو. تو وہ ڈاٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے. تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس 4 قسم کی ڈاٹا ٹائپس ہیں. اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، جب میں آپ کو یہ سائڈ والی چیزیں بتا رہا ہوں تو یہ ہمارے لیسن کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک الگ شیٹ میں نے ورڈ میں بنائی ہے. ہمارا ایکچوئل جو سلیبس ہے وہ لیسن 3 جو میں نے سٹارٹ کیا ہے، جو میں پیراگراف ریڈ کر رہا ہوں، ایکچوئل سلیبس کا وہی پارٹ ہے. یہ صرف اس کا ایک وضاحتی پیراگرافس ہوتے ہیں جو میں آپ کو ساتھ ایکسپلین کرنے کے لیے یہ پیش کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ شاید اسی سلیبس کا حصہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. ڈاٹا ٹائپس کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی 4 ڈاٹا ٹائپس ہوتی ہیں. پریمٹیو ہوتی ہے، کمپوزٹ، ایبسٹریکٹ اور اسپیشل ڈاٹا ٹائپس ہوتی ہیں. اب ان کی آگے فارم الگ الگ. پریمٹیو میں کون کون سی آتی ہیں؟ یہ آتی ہیں انٹیجرز ہوتے ہیں، فلوٹنگ ہوتے ہیں، اور کیریکٹر جس کو ہم چیر لکھتے ہیں، اور بولین ٹائپس ہوتی ہیں، اور اسٹرنگز ہوتی ہیں. یہ ساری ہماری ایگزامپل اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کی. انٹیجر کون سے ہوتے ہیں؟ ان کو ہم انٹ لکھتے ہیں اپنے پروگرام میں، جہاں انٹ لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے انٹیجر ہے. اور یہ ان کی ایگزامپلز ہیں. یہ جو ہم ہول نمبرز لکھتے ہیں پلس اور مائنس والے 1 2 3 4 5 یا مائنس لگا کے ان کے ساتھ، تو یہ ہمارے انٹیجرز ہوتے ہیں تمام. اور آگے ہے فلوٹ جو ہوتی ہیں، یا یہ ڈیسیمل نمبرز ہوتے ہیں، ان کو ہم 3.14 یا -2.5 لکھا ہوا ہے ایگزامپل کے طور پہ، ان کو ہم فلوٹنگ پوائنٹ بولتے ہیں. آگے ہماری کریکٹرز کون سی ہوتی ہیں؟ سنگل کریکٹرز جو ہوتے ہیں اس کو ہم 4 لکھا جاتا ہے لکھتے ہیں، اور ان کو سنگل کوڈ کے اندر لکھا جاتا ہے. اسٹرنگ اور کریکٹر کے اندر یہ تھوڑا سا ڈفرینس آپ نے یاد رکھنا ہے. جب آپ نے ڈاٹا ٹائپ 4 لکھنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی فگر یا لیٹر کوئی بھی فگر یا لیٹر آپ نے سنگل لکھنا ہے، اور اس کو سنگل کوٹ کے اندر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بولین بولین کا مطلب ہے کہ یا ڈاٹا ٹائپ میں آپ جو کچھ یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹرو، کوئی آپ کسی کو ٹرو کرنا چاہتے ہیں یا فالس کا ٹائٹل دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے بولین ٹائپ یوز کرنی ہے. اس کے بعد اسٹرنگ کون سی ہوتی ہے؟ سیکوینس آف کریکٹرز. اب یہ دیکھیں بہت سی کریکٹرز ہیں، تو اس کو آپ نے ڈبل کوٹ کے اندر لکھنا ہوتا ہے. آپ پورا سینٹینس لکھیں گے نا جب، تو وہ آپ اس کو اسٹرنگ ٹائپ دے دیتے ہیں، جس میں بہت سے کریکٹرز آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے ڈبل کوٹ کے اندر لکھنا ہے. یہ ہماری پریمیٹیو ہو گئی ہیں. آگے کمپوزٹ کون سی ہے؟ ایرے. ایرے آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد اسٹرکٹ ہوتی ہے اور کلاس ہوتی ہے. اسی طرح ایبسٹریکٹ ڈاٹا ٹائپس ADT بولتے ہیں. ان میں لسٹ ہے، اسٹیک ہے، کیو ہے، سیٹ ہے، میپ ہے. اس کو آپ خود ریڈ کر لیجئے. اسپیشل ڈاٹا ٹائپس بھی ہوتی ہیں، پوائنٹر، نل اور انم جسے بولتے ہیں، انومریشنز. تو یہ ہماری ڈاٹا ٹائپس ہیں. امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وہ جو جنیرک پروگرامنگ میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ڈاٹا ٹائپس کو بار بار لکھنے کے بجائے ایک سپیس پرووائڈ کر دیتی ہے کہ جہاں پہ آپ ملٹیپل ڈاٹا ٹائپس کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ انٹیجر کے لیے آپ الگ کوڈ لکھیں، پھر بولین کے لیے الگ لکھیں گے، کیو کے لیے الگ لکھیں گے. تو وہ آپ کو جنیرک پروگرامنگ یہ پرووائڈ کر رہی ہے چیز کہ آپ کو الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سمپلی اس جنیرک کے رولز کو فالو کرنا ہے، اور تمام ڈاٹا ٹائپس آپ ایک سنگل کوڈ کے اندر کور کر سکتے ہیں. یہ ہماری ڈاٹا ٹائپس ہو گئی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل لیکچر کی طرف. یہ ہمارا لیسن 3 ہم نے پڑھ لیا ہے. اس نے یہاں پہ ایک اور بات کی ہے. یہ فرسٹ سینٹینس تو آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، یہ جو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. وداؤٹ ری رائٹ دی کوڈ فار ایچ ٹائپ.
آگے یہ ہے جنیرک پروگرامنگ از آفن یوزڈ ان C++ ٹو کریٹ کنٹینر کلاسز. اب یہ کنٹینر کلاسز کون سی ہیں؟ آپ نے کچھ جگہ پہ دیکھا ہوگا ایرے ہم یوز کرتے ہیں. ایرے بیسیکلی ایک کنٹینر ہی تو ہے نا، اس میں بہت سے آپ ایلیمنٹس ڈال دیتے ہیں ایرے کے اندر. یا آپ نے اسٹیک دیکھا ہوگا. اسٹیک کیا ہے؟ اسٹیک بھی ایک ڈاٹا ٹائپ ہے اور یہ ایک کنٹینر ہوتا ہے. اسٹیک کیا ہے؟ مطلب چیزیں اوپر نیچے جو آپ رکھتے ہیں، جیسے لیفو فیفو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اسٹیک کے اندر. تو اسٹیک اور ایرے یہ کنٹینر کی ایگزامپلز ہیں، کنٹینر کلاسز ہوتی ہیں. سم ٹائم آپ لسٹ یوز کرتے ہیں، جو لسٹ کلاس ہوتی ہے وہ بھی کنٹینر ہی کلاس ہوتی ہے. تو امید ہے آپ کو اس پیراگراف کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کی ایک ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے کلاس ٹیسٹ اور یہ ٹی انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے اندر. یہ کیا ہے؟ این آبجیکٹ آف ٹائپ ٹی از ڈکلیئرڈ. یہ والا جو پارٹ ہے یہ جسٹ کامنٹس ہے. اصل چیز یہ ہے ٹی آبجیکٹ اور سیمی کولن لگایا ہوا ہے. اس کا مطلب انہوں نے بتایا ہے نا آبجیکٹ آف ٹائپ ٹی، یہ ایک آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جس کی ٹائپ ہے ٹی. ٹھیک ہے. آگے ہے ٹیسٹ ٹی آبجیکٹ. اس کو کنسٹرکٹر بولتے ہیں. یہ کنسٹرکٹر ہے، یہ والا ٹی آبجیکٹ جو ہے اس کو کنسٹرکٹر کہا جاتا ہے. اچھا آگے ہے پبلک ٹی گیٹ آبجیکٹ ریٹرن. اب اس کا لب لباب آپ کو بتاؤں، اپنے کوڈ میں ٹیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا کیا ہے کہ ہم نے ایک کلاس بنائی ہے، اس کا نام ہے ٹیسٹ، اور اس کے اندر ہم نے یہ ٹی ڈال دیا ہے. ٹی کیا ہوا کہ یہ ایک نام ہم نے دے دیا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی ٹی فار ٹائپ، یعنی کوئی بھی ٹائپ کی آپ ڈاٹا ٹائپ پٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ انٹیجر ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ اسٹرنگ ڈال سکتے ہیں، جو آپ اب ادھر نیچے دیکھیے ٹیسٹ کو لیا اور اس میں انہوں نے پٹ کیا کر دیا؟ انٹیجر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیو ٹیسٹ انٹیجر، اور پھر اس میں آپ نے 15 انٹیجر ڈال دیا ہے. تو یہی جنیرک پروگرامنگ کی بیس یہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو آپ کا دل کرتا ہے کوئی بھی نیچے ملٹیپل ڈاٹا ٹائپس آپ نیچے اس کے اندر پاس کرواتے جائیں. یہ ٹی آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ پلیس ہولڈر اس کو بولتے ہیں. یہ پلیس ہولڈر ہے، آپ جس طرح کی ڈاٹا ٹائپ چاہیں گے اس کے اندر پلیس کرتے جائیں. تو یہ جنیرک پروگرامنگ کی کوڈنگ ہے. یہی اس کی وضاحت ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور انہوں نے کوڈ کے اندر آپ کو کر کے دکھائی ہوئی ہے. آگے ہمارے پاس کانسٹنٹ اینڈ گڈ پروگرامنگ پریکٹسز. ہم پیراگراف کو ریڈ کر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کانسٹنٹس آر ویلیوز ان اے پروگرام دیٹ ڈو ناٹ چینج اینڈ آر ڈیفائنڈ ایز فائنل اور کانسٹ ویریبل. تو یہ آپ نے کوڈ میں اکثر پڑھا بھی ہوگا، کچھ کانسٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیوز جو ہیں یہ چینج ہونے والی نہیں ہیں اور یہ کانسٹنٹ رہیں گی تھرو آؤٹ دی پروگرام. آگے کانسٹنٹس شوڈ بی یوزڈ فار ویلیوز دیٹ ول ناٹ چینج ڈیورنگ رن ٹائم سچ ایز میتھمیٹیکل کانسٹنٹس اور پروگرام کانفیگریشنز. اس کی سمپل ایگزامپل اگر آپ کو میں دے دوں تو آپ نے جو پائے کا ورڈ یوز کرنا ہے، پائے کی اگر آپ ویلیو لکھیں گے تو وہ چینج تو نہیں ہونے والی نا. تو پائے کی کانسٹنٹ آپ کہیں بھی، یہ میتھمیٹیکل ایک سمبل ہے، یہ آپ یوز کریں گے تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے 14.5 یا 0.7 جو بھی ہے، یا 22/7 آپ لکھتے ہیں، تو یہ کبھی چینج ہونے والی نہیں ہے، یہ کانسٹنٹ ہے. اسی طرح یوزنگ کانسٹنٹس میک کوڈ ایزیئر ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ ایز اٹ از کلیئر وچ ویلیوز آر انٹینڈیڈ ٹو بی اسٹیٹک. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویلیو جو ہے کانسٹ کا لفظ یوز ہوگا، ورڈ یوز ہوگا ساتھ، تو تھرو آؤٹ دی پروگرام ہر پروگرامر کو یہ تسلی رہتی ہے کہ یہ کانسٹ ہے، اس کی ویلیو پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ویلیو کہیں بھی چینج ہونے والی نہیں ہے. Good programming practices suggest that constants should be declared in all uppercase letters with underscores separating words
to clearly differentiate them from regular variables. اب ویریبلز آپ بہت سے اپنے طور پہ بھی کسٹمائز بھی کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ویریبل دیے گئے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کے کانسٹنٹ آپ نے لکھنے ہیں وہ دوسروں سے خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپر کیس اور یا انڈر اسکور کے ساتھ آپ ان کو لکھتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ والے کانسٹنٹس ہیں. آگے کانسٹنٹ شوڈ بی پلیسڈ ان اے سینٹرل لوکیشن ود ان اے پروگرام سو دیٹ دے آر ایزلی ایسیسیبل اینڈ کین بی ماڈیفائڈ ایف نیسیسری. ہاں، یہ اگر آپ کوئی پروگرام دیکھیں گے جس میں کانسٹنٹ یوز کیے جا رہے ہیں تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں سینٹر میں ہی یوز کیے جاتے ہیں. اگر آپ نے 500 کوڈ لکھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شروع میں ہی کانسٹنٹ کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا، نہیں، اس کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ ہی آپ نے ان کو فٹ کرنا ہے. اس کی پروگرامنگ پریکٹسز میں یہ آپ جب ڈیپ جائیں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. Constant should be placed, آگے constant should be used sparingly and not to represent every numerical or string value as overuse can make code more difficult to understand. تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دوسری جگہ پہ چلتے ہیں، شاید وہاں پہ آپ کو بہتر سمجھ آئے. یہ ہے ہمارے پاس گوڈ پروگرامنگ پریکٹسز ہیں. گوڈ پروگرامنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ اس پیراگراف کو آپ مد نظر رکھیے، یہ ریڈیبل اینڈ انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے. کیا چیز؟ یعنی ویل اسٹرکچرڈ اینڈ ایزی ٹو فالو. اگر آپ اچھی پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویل اسٹرکچرڈ ہو اینڈ ایزی ٹو فالو ہو. اس کے بعد میننگ فل ویریبل اینڈ میتھڈ نیمز، یہ یعنی کلیئرلی ڈسکرائب دیئر پرپز. اب آپ نے اسٹوڈنٹ آئی ڈی لکھنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کیمل کیس میں اگر لکھ رہا ہوں تو اسٹوڈنٹ کا ایس میں نے اسمال سے اسٹارٹ کرنا ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، کیمل کیس ہے، اور آئی ڈی آپ نے دونوں اس کے کیپٹل لیٹر لکھنے ہیں. اسی طرح انرول ان کورس یا شو انرولڈ کورسز، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے فرسٹ لیٹر اسمال اور نیکسٹ جتنے اسٹارٹنگ لیٹرز ہیں وہ آپ نے کیپٹل لکھتے جانے ہیں. یہ میننگ فل ویریبل جس کو بولتے ہیں. آگے ہے اسمال اینڈ فوکسڈ فنکشن. ایچ میتھڈ ڈز ون تھنگ لائک انرول اسٹوڈنٹس، ایڈ اسٹوڈنٹس اور ڈسپلے انفارمیشن. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی فنکشن لکھ رہے ہیں وہ واضح طور پہ اپنے ہی کام کو واضح کر رہا ہو، پتہ چلے کہ اس فنکشن کا یہ مقصد ہے، کوئی ایسا مکسچر نہ ہو کہ جس سے سسٹم خود کنفیوز ہو جائے کہ یہ مجھے کہنا کیا چاہ رہا ہے. آگے کومنٹنگ فار کلیئرٹی، یہ کامنٹس آپ کرتے ہیں پروگرامنگ میں، کوڈنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ نے کامنٹس ضرور لکھنے ہیں. یہ گڈ پروگرامنگ پریکٹس میں یہ بہت بیسک چیز ہے. آگے انکیپسولیشن آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے ڈاٹا کو ہائڈ کرنا ہے، ان چیزوں تک یا ان آبجیکٹس کو دوسرے تک رسائی نہیں دینی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو رسائی دی تو سسٹم کا نقصان ہو جائے گا. انکیپسولیشن. آگے نو کوڈ ڈپلیکیشن. ہاں، یہ جو ریڈنڈنسی ہوتی ہے اس سے بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، تو آپ نے ڈپلیکیشن کوڈ نہیں کرنے. کنسسٹنٹ فارمیٹنگ کے لیے کچھ انڈسٹریل اسٹینڈرڈز وضع کیے گئے ہوئے ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. یا کچھ پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں ان کو جو رن کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کچھ اسٹینڈرڈ ہر لینگویج کے اپنے اپنے وضع کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو ضرور فالو کرنا ہے. تو یہ ہمارا کانسٹنٹ اینڈ گڈ پروگرامنگ پریکٹسز کا یہ چیپٹر ہوا. تو یہ انہوں نے اسی چیز کو ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے یونیورسٹی کا، ایک انہوں نے دیا ہے کہ سسٹم ہے یونیورسٹی ایز اے اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم دیٹ ٹریک اسٹوڈنٹس انرولمنٹ گریڈز اینڈ ادر انفارمیشن. The system is built using object-oriented programming principles. The key objects in the system are student, course, and enrollment. Each student object has a name, student ID, and list of enrolled course objects.
Each course object has a course ID, name and list of enrolled student objects. Each enrollment object represents the student's enrollment in a course and contains a reference to the student and course objects involved. بیسیکلی یہ پیراگراف دیا گیا ہے یہ ایک پریکٹس پیراگراف ہے. ہم نے جتنی باتیں ریڈ کی ہیں اس کا اگر آپ ایک پروگرام بنائیں, ایک کوڈ رائٹ ڈاؤن کر لیں اس کا, تو جو پرنسپلز ہم نے گڈ پروگرامنگ کے پڑھے ہیں ان کو آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے. یہ ایک پوری ہائرارکی دی گئی ہے کہ کیسے اسٹوڈنٹ مینجمنٹ, پھر اسٹاف مینجمنٹ اور ایگزام مینجمنٹ نیچے تک آ کے, تو آپ کیا اس کو جو گڈ پروگرامنگ پریکٹسز ہیں ان کے اوپر اپلائی کر کے دکھا سکتے ہیں یا نہیں, جسٹ فار پریکٹس ہے. تو یہ گڈ پروگرامنگ پریکٹسز یہ میں نے آلریڈی آپ کو یہ بتا دیا ہے یہ والی چیز. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ڈسٹریبیوٹیڈ آبجیکٹس. Distributed objects are objects that are designed to run on different systems in a distributed computing environment. They communicate with each other using remote procedure calls RPCs or messaging protocols such as HTTP, SOAP or REST. Distributed objects allow systems to be built using a modular and scalable architecture where components can be distributed across multiple machines. They provide a way to share resources and functionality across a distributed network, allowing applications to be built that are more fault tolerant and can scale horizontally as needed. Distributed objects can be implemented using a variety of technologies such as Carba, Java RMI, .NET Remoting and web services. میں نے یہ پیراگراف ریڈ اس لیے کمپلیٹ کر دیا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کچھ اور چیز دکھاؤں گا, تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پیراگراف اس کو دیکھنے کے بعد جب آپ ایک دفعہ دوبارہ ریڈ کریں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہم نے جو پیراگراف پڑھا ہے اس میں کچھ ایبریویشن یوز کیے گئے ہیں, ہم نے ان کو دیکھنا ہے. آر پی سی کا ورڈ ہے, ایبریویشن ہے, اس کا مطلب ہے ریموٹ پروسیجر کال, ایچ ٹی ٹی پی یو نو ویل ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول, ایس او اے پی سمپل آبجیکٹ ایسیس پروٹوکول, ریسٹ یہ ہے ریپریزنٹیشنل اسٹیٹ ٹرانسفر, کاربا کامن آبجیکٹ ریکویسٹ بروکر آرکیٹیکچر, آر ایم آئی ریموٹ میتھڈ انووکیشن, ڈاٹ نیٹ یہ ڈاٹ کا ورڈ اس کی کچھ اور ہسٹری ہے, بہرحال نیٹ کی آپ کو ایبریویشن معلوم ہونی چاہیے. نیٹورک انیبلڈ ٹیکنالوجیز اور ویب سروسز یہ ہے a set of technologies that allow communication between applications over a network. یہ ایبریویشن ہم نے کہاں سے لی ہیں آپ غور کیجئے, جو پچھلا پیراگراف ہم نے یہ پورا ریڈ کیا ہے اس میں یہ سب ایبریویشنز یہاں تک دی گئی ہیں, تو ہم نے ایبریویشن کو کلیئر کر لیا. اب ہم اس پیراگراف کی ایک ایگزامپل لیں گے ریئل لائف میں ہم کیسے اس کو امیجن کر سکتے ہیں اور اپنے سسٹم کے ساتھ پھر کمپیئر کریں گے. اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ آبجیکٹ یہ کیا ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم جو ہے, دیکھیں نا آپ اس کو ریڈ کریں, یہ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ آبجیکٹس اور آبجیکٹس دیٹ آر ڈیزائن ٹو رن آن ڈفرینٹ سسٹم ان اے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ. اس پیراگراف کا یہ جو سینٹینس ہے تو اسی کے گرد ہی ساری کہانی گھوم رہی ہے. دوبارہ ریڈ کریں. ڈسٹریبیوٹیڈ آبجیکٹس آر آبجیکٹس دیٹ آر ڈیزائن ٹو رن آن ڈفرینٹ سسٹمز ان اے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ environment. They communicate with each other using remote procedure calls. یہ اس طرح
آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں RPCs کے تھرو، میسیج کرتے ہیں HTTP یا یہ ریسٹ وغیرہ کے تھرو، اور یہ سکیلیبل آرکیٹیکچر بنانے کے لیے سسٹم کو یہ آتھورائز کرتے ہیں، جہاں پہ ویئر کمپوننٹس کین بی ڈسٹریبیوٹیڈ اکراس ملٹیپل مشینز، دے پرووائڈ اے وے ٹو شیئر ریسورسز اینڈ فنکشنلٹی اکراس اے ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹ ورک۔ یہ ساری چیز اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے کہا کیا ہے تو ہمیں یہاں پہ آنا پڑے گا۔ اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں ریئل لائف میں، اور ریئل لائف میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کیا ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ جو ہے اس میں ہم کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دا ریسٹورینٹ، آپ ایک ریسٹورینٹ کی مثال لیں، ریسٹورینٹ کے ریئل لائف ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، وزٹ کیے ہوں گے۔ دس ریپریزینٹس دا ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم۔ ایک ریسٹورینٹ ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا اپنا سسٹم ہے۔ ریئل لائف میں ریسٹورینٹ، ادھر ہماری کمپیوٹنگ میں ہمارا سسٹم کی حیثیت ایک ریسٹورینٹ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ دا کچن، اب ریسٹورینٹ کا جو کچن ہے، ایچ لوکیشن ہیز اٹس اون کچن۔ اب ایک ریسٹورینٹ ہے، اس کی بہت سی لوکیشنز ہیں، ریسٹورینٹ ایک ہے، اس کی بہت سی لوکیشنز ہیں، مین اس کے بہت سے کچنز ہیں، اور وہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے اس کا۔ اس کی ایگزامپل آپ کو KFC کی دے دیتے ہیں۔ اب KFC کہیں پہ ایک سینٹرلائز ہے، پھر اس کی بہت سی برانچز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، اور ان کے اپنے اپنے کچنز ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے۔ اسی طرح اس ریسٹورینٹ کے اس کو آپ امیجن کریں کہ آپ کا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے جو کچنز ہیں، یعنی KFC کے جہاں جہاں کچنز ہیں وہ ہمارے آبجیکٹس ہیں، ہم تو اپنے سسٹم کو ساتھ ریلیٹ کریں گے نا۔ اب ایچ لوکیشن ہیز اٹس اون کچن وچ ریپریزینٹ اے ڈسٹریبیوٹیڈ آبجیکٹس۔ اب جتنے کچنز ہیں وہ ہمارے آبجیکٹس کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں، ادھر ریسٹورینٹ کے کچن ہو گئے، ہمارے وہ آبجیکٹس ہو گئے۔ دیز کچنز کین کوک دا سیم ڈشز بٹ دے آر آن ڈفرینٹ فزیکل لوکیشنز۔ اب کچن میں تمام جو KFC کی ریکمینڈیڈ ڈشز ہیں یا ان کے فوڈز ہیں، وہ ریکمینڈیڈ فوڈز ہر جگہ پہ سیم آپ کو میسر ہیں۔ اسی طرح ہمارے سسٹم کے مختلف جو آبجیکٹس ہیں وہ کچن کی طرح ہیں، ہر جگہ پہ سیم سسٹم نے جو جو ڈیفائن کی ہوئی ہیں وہ آبجیکٹس وہاں پہ موجود ہیں۔ ہماری دو چیزیں کلیئر ہوگی۔ تیسرا، اب ایک سسٹم ہے ریسٹورینٹ کا جو آپ نے بات کی ہے، تو ان کا ایک آرڈرنگ سسٹم ہے۔ آرڈرنگ کا مطلب ہے ہمارا کیا ہے؟ کمیونیکیشن سسٹم ہے۔ اب آرڈر جب کیا جاتا ہے تو وہ ریسٹورینٹ والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح ہمارے کمیونیکیشن سسٹم ہمارا وہ آبجیکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب وہ کس کے تھرو ہوتا ہے؟ کسٹمر پلیس آرڈر یوزنگ دی آرڈرنگ سسٹم۔ اب کسٹمر نے جب ریسٹورینٹ یعنی سسٹم ہمارا اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، یا ہمارے آبجیکٹ نے ہمارے سسٹم کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو کمیونیکیٹ کرے گا۔ اسی طرح کسٹمر جیسے اپنے ریسٹورینٹ کے کچن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیسے کرتے ہیں؟ تھنک آف اٹ ایز دی کمیونیکیشن میتھڈ between the objects. In this case, the ordering system could use method like phone calls, web orders like HTTP, or even messaging apps like SOAP or REST. بہت سمپل ہے۔ کسٹمر نے جب کانٹیکٹ کرنا ہے تو وہ کچن کے ساتھ کرے گا، اور ہم نے جب کرنا ہے تو ہم کمیونیکیٹ کروائیں گے۔ اپنے کمیونیکیشن میتھڈز ہیں ہمارے ڈفرینٹ، جس میں یہ HTTP، SOAP اور REST ہیں۔ تو کسٹمر اپنے کچن کو آرڈر کرے گا، ہمارا کمیونیکیشن سسٹم اپنے آبجیکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا۔ تین چیزیں ہو گئی ہیں۔ آگے آرڈر پروسیسنگ RPC. When a customer places an order, the ordering system sends a request to kitchen. ایسا ہی ہے نا کہ جب کسٹمر نے ایک آرڈر دینا ہے تو ایک آرڈرنگ سسٹم بھی بنا ہوا ہے نا، تو وہ ریکویسٹ کرتا ہے کچن کو۔ اسی طرح ہماری کمیونیکیشن، یہ کمیونیکیشن میتھڈز ہوتے ہیں جو ہمارے آبجیکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
اور ہمارا بھی ایک آرڈرنگ پروسیس ہے جسے RPC کا نام دیا جاتا ہے، ریموٹ پروسیجر کالز، ٹھیک ہے، یہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے سسٹم میں. آگے ڈسٹریبیوٹیڈ ایکراس لوکیشن اف ون کچن بیکمز ٹو بزی. یہاں آپ نے ایک کچن پہ آرڈر کیا، کسٹمر نے، وہ بزی ہے، سیم چیز وہ کسی دوسرے کچن سے منگوا سکتا ہے کیونکہ سب جگہ پہ سیم چیزیں اویلیبل ہیں. اسی طرح ہم نے RPC کے تھرو جب کانٹیکٹ کیا تو ایک سسٹم ہمارا بزی تھا کمیونیکیشن کا، کچن آبجیکٹ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوا تو وہ دوسری جگہ پہ سیم چیز موجود ہے، وہ اس کے ساتھ رابطہ کرے گا. آپ اس چیز کو اپنے طور پہ ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم بیسیکلی ہوتا کیا ہے. یہ ایک اس کی ڈائیگرام ہے، اس کو اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ آئے گی. دیکھیے یہ ریسٹورنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ریسٹورنٹ کے کچن مختلف جگہ پہ ہیں. ایک یہ کچن ہے، ایک یہ کچن ہے، ایک کہیں اور ادھر کچن ہوگا، ایک یہ کچن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ ریسٹورنٹ ہے. ہمارے کیس میں کیا ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے، اور یہ ریسٹورنٹ کا کچن ہے. ہمارے کیس میں کیا ہے، یہ ہمارا آبجیکٹ ہے. اس کے بعد پھر ان دونوں کا کانٹیکٹ کون کروا رہا ہے آپس میں، یہ کانٹیکٹ کروایا جا رہا ہے آرڈرنگ سسٹم ہے. اب کسٹمرز بھی ہوتے ہیں نا، کسٹمر اس کو آرڈرنگ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ اس کو رابطہ کرتے ہیں آرڈر والے پھر آبجیکٹ کے ساتھ. اسی طرح ہمارا کمیونیکیشن سسٹم ہے، RPCs کے تھرو ہم آبجیکٹ کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارے آبجیکٹ پھر ادھر ہمارے سسٹم کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو ڈسٹریبیوٹیڈ نیٹ ورک کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اپنے پریویس ڈسٹریبیوٹیڈ آبجیکٹس ہم نے پڑھ لیے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا آبجیکٹ سیریلائزیشن. اس کو اب ریڈ کرتے ہیں. آبجیکٹ سیریلائزیشن از دی پروسیس آف کورنگ این آبجیکٹ اسٹیٹ ٹو اے بائٹ اسٹریم سو دیٹ اٹ کین بی اسٹورڈ، transmitted or reconstructed at a later time. It is used in distributed computing, persistence, caching, and messaging system to enable the transfer of objects between different systems or processes. Serialization involves converting an object into a stream of bytes which can then be transmitted over a network or stored in a file. Deserialization is the process of converting a byte stream back into an object in memory. یہ deserialization ہے. Again, serialization can be done in different formats such as Java serialization, JSON, JS files آپ کو معلوم ہوگا, XML and protocol buffers. Object serialization is important for maintaining the state of an object and preserving its identity even when it is transferred or stored in a different location or system. Again پیراگراف کمپلیٹ میں نے اس لیے ریڈ کیا ہے کہ اس کی ہم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگین ہم ریئل لائف کی ایک ایگزامپل ریڈ کرنے جا رہے ہیں. جی تو یہ ہماری ریئل لائف کی ایگزامپل ہے سیریلائزیشن کی, کہ یہ سیریلائزیشن بیسیکلی کیا چیز ہے, ہمیں اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کو آپ غور کیجئے. امیجن یو وانٹ ٹو سینڈ اے پارسل. آپ نے ایک پارسل بھیجنا ہے وچ از لائک این آبجیکٹ. آپ یہ سمجھیں جو آپ پارسل بھیج رہے ہیں ہمارے سسٹم میں وہ ایک آبجیکٹ ہے. ٹو یور فرینڈ who lives in another city. آپ نے ایک پارسل بھیجنا ہے, وہ کسی دوسرے سٹی میں آپ کا فرینڈ رہتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پارسل کو سسٹم میں کیا امیجن کریں گے کہ یہ ہمارا آبجیکٹ ہے, اس آبجیکٹ کو ہم نے کہیں اور پاس کروانا ہے. آپ دیکھتے ہیں سیریلائزیشن. پیکنگ دی پارسل. بیفور سینڈنگ دی پارسل یو نیڈ ٹو پیک دی آئٹم, یعنی آبجیکٹ ہمارے یہاں آبجیکٹ ہے. اسی طرح ریئل لائف میں آپ نے اپنے دوست کو بھیجنا ہے تو آپ اس کو پہلے پیک کریں گے ان سائڈ آف باکس. دس از سملر ٹو سیریلائزیشن. یعنی جب آپ اس کو پیک کرتے ہیں, اپنے دوست کو کوئی چیز بھیجنا ہے, آپ نے پارسل ہے جو پیک کرتے ہیں تو اس کو آپ ایک باکس میں کنٹینر میں بند کرتے ہیں, وہ جسٹ لائک اے سیریلائزیشن ہے. سیریلائزیشن کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا. تو ہم نے اپنے سسٹم سے ایک آبجیکٹ جب سینڈ کروانا ہے
تو اس آبجیکٹ کو ڈائریکٹلی ہم ایسے سینڈ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک آبجیکٹوں میں بھی کام چل جائے گا, سسٹم سرچ کر لے گا, لیکن آپ کے پاس بہت سے آبجیکٹس ہیں, ملٹیپل آبجیکٹس ہیں, اور آپ ان کو جب دوسری جگہ پہ پاس کروائیں گے تو وہ ٹریس آؤٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, آپ اس کو سیریلائز کرتے ہیں, وہ جو سیریلائزیشن یعنی نمبرنگ لگاتے ہیں ایک طرح کی, تو اس سے سسٹم کو آسانی ہوتی ہے ٹریس آؤٹ کرنے میں کہ میں نے کون سی سیریل نمبر سے کس چیز کو پک کرنا ہے. تو ریئل لائف میں آپ نے دوست کو اپنا پارسل سینڈ کرنا تھا, آپ نے اس کو پیک جو کیا ہے وہ آپ نے اس کو سیریلائز کر دیا ہے. اب فار ایگزامپل یو ہیو اے بک, اے واچ اینڈ سم کلوتھز that you want to send. You carefully pack them inside a box so that they are ready to be transported. The box you packed is like the byte stream in serialization, a structured transportable form of your object. اب آپ نے بک, واچ اور کلوتھز کو پیک کیا اور ایک باکس میں آپ نے جو ڈال دیا وہ اب ریڈی ہے, آپ نے اس کو جو ریڈی کر دیا ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے, اٹس مین آپ نے اس کو سیریلائز کر دیا. ہمارے جو آبجیکٹس ہیں, آبجیکٹ کو جب آپ کسی باکس میں بند کریں گے تو اس کو آپ نے سیریلائز کر دیا, اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بائٹ سٹریم بنا دیا آپ نے اس کو. بائٹ سٹریم کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایزی ٹو پک چیز ہوتی ہے, ایزی ٹو ٹرانسپورٹ, وہ آپ نے ایک ایسی چیز بنا کے رکھ دی ہے کہ ایک بلک تھا, اس کو آپ نے ایک آسان سی شیپ میں ٹریول کرنے کے لیے, ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس کو ریڈی کر دیا ہے. تو یہ ہماری سیریلائزیشن ہے. اب سینڈنگ دی پارسل, اب آپ نو دا پیکڈ باکس یعنی سیریلائز آبجیکٹ از ریڈی ٹو بی سینٹ اوور اے نیٹ ورک لائک پوسٹل سروس اور ڈیلیوری ٹرک ٹو یور فرینڈز لوکیشن. اب آپ نے جب پیک کر دیا تو وہ پوسٹل سروس ہوگی جو اس کو لے کے جائے گی لوکیشن تک. دا پوسٹل سروس کیریز یور باکس تھرو ڈفرینٹ لوکیشن انٹل اٹ ریچز یور فرینڈ. ایسا ہی ہے, پارسل جب آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو وہ بہت سی لوکیشن سے وہ گزر کے پھر ایکچوئل لوکیشن تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا آبجیکٹ بھی بہت سی جگہوں سے اس نے پاس آؤٹ ہونا ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے اپنی لوکیشن میں وہ جاتا ہے. جب وہ پہنچ جاتا ہے آپ کا پارسل, پھر کیا ہوگا, ونس دا پارسل ریچز یور فرینڈ دے ان پیک اٹ ٹو ریٹریو دی آئٹم. وہ اس کو ان پیک کریں گے. دس از لائک ڈی سیریلائزیشن. جب اس کو ان پیک کرے گا تو اس نے ایک طرح کی ڈی سیریلائزیشن کر دیا, یعنی اس کو سیریلائز ختم. ویئر دی بائٹ اسٹریم پیکڈ باکس از کنورٹیڈ بیک انٹو دی اوریجنل آبجیکٹ یور بک واچ کلوتھز. نو یور فرینڈ کین انجوائے دا سیم. اب آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے جب چیز ٹرانسپورٹ کروانی تھی آپ نے اس کو پیک کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیریلائز کر دیا. جب وہ اپنی لوکیشن پہ پہنچے گی تو آگے کچھ سسٹم لگا ہوا ہے, وہ اس کو ان پیک کرے گا یعنی ان کوڈ کرے گا, اور پھر وہ اس کو بولتے ہیں کہ یہ ڈی سیریلائز ہو گیا ہے. آبجیکٹ سیریلائزیشن امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک یوز کیس. A use case for peer-to-peer networks that involves object serialization might be file sharing between two peers on the network. Here's how the process might work. اب دیکھیے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ریئل لائف کی, ساتھ ہم آبجیکٹ کی بات کر رہے تھے. تو یہ پیئر ٹو پیئر ایک ایگزامپل ہے کہ جب آپ کیسے ٹرانسپورٹ کروا رہے ہوتے ہیں ایک آبجیکٹ اے سے لے کر آبجیکٹ بی تک. اب دیکھیے پیئر اے ہیز اے فائل دیٹ دے وانٹ ٹو شیئر ود پیئر بی, یعنی پیئر اے کے پاس ایک فائل ہے, اس نے بی تک پہنچانی ہے. پیئر اے سیریلائزز دی فائل آبجیکٹ انٹو اے بائٹ اسٹریم اینڈ سینڈز اٹس اوور دی پیئر ٹو پیئر یعنی پی ٹو پی نیٹ ورک ٹو پیئر بی. اب یہ اس کو سیریلائز کرے گا پیئر اے, اور پھر اس کو بائٹ اسٹریم کے تھرو, یہ بائٹ اسٹریم کا مطلب ہے کہ اس کو ایک مخصوص حالت میں لے کے آنا ہے جو لائٹسٹ شیپ ہے, اور اس کے تھرو یہ پی ٹو پی نیٹ ورک کے تھرو یہ پوائنٹ بی تک پہنچ جائے گی. آگے پیئر بی ریسیو دی بائٹ اسٹریم اینڈ ڈی سیریلائزز اٹ انٹو فائل آبجیکٹ ان میموری. اب بی والا ریسیو کرے گا اور اس کو ڈی سیریلائز کرے گا, اور پھر اس کو
اس کو اپنی میموری میں وہ سیو کرے گا. پیئر بی کین دین سیو دا فائل ٹو دیئر لوکل ڈسک اور پرفارم اینی ادر آپریشنز آن اٹ. یہ وہی بات ہے. بائی یوزنگ آبجیکٹ سیریلائزیشن دا فائل کین بی ایزیلی ٹرانسمیٹڈ اوور P2P network and the receiver can reconstruct the file object in memory without losing any of its state or metadata. This allows for efficient and secure sharing of files between peers on a distributed network. تو یہ سارا وہی قصہ ہے جو آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے. بہت شکریہ.